خالق ارض و سما نے جب عرش و آسمان، لوح محفوظ، آفتاب و مہتاب و نجوم بہشت جہنم، عالم برزخ، شجر پہاڑ، سمندر صحرا ریگستان، دریا جھیلیں جھرنے ندیاں نالے آبشار، پھل پھول باغات، گلشن چرند پرند درندے حیوانات، حشرات الارض، سمندر اور سمندری مخلوق، پہاڑی سلسلے، برفستان، آسمان کی ستاروں سے سجی چادر، دیو ہیکل درخت، 18,000 جہاں، رنگوں خوشبوؤں اور لذت سے بھرپور پھل، حسن و جمال، محبت و عشق سے لبریز اس کائنات کو تخلیق کر چکا تو چاہا کہ اب اپنی ذات کا اظہار کرے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور نام کو چار دانگے عالمین میں مشہور کرے، تو اپنے ہی نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر 70,000 حریر و خوبصورت پردوں میں چھپا کر رکھا۔ اس واقعہ کو صدیاں بیت گئیں، پھر پیشانی عرش پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک مرقوم فرمایا، پھر فرشتوں اور حوروں کو وجود بخشا، اور پھر وقت گزرتا رہا، تمام تخلیق شدہ اشیاء اور کائنات کا چپا چپا محبوب خدا کی آمد کا منتظر تھا، جن کی آمد کے لیے کائنات کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور پھر خالق کائنات نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کی خوش قسمتی جبیہ اقدس میں اپنے محبوب کے نور کو رکھا، کیونکہ محبوب اور سب سے اعلیٰ ہستی کو آخر میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب زیادہ عرصہ جدا نہیں رہا جا سکتا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عالم رنگ و بو میں تشریف لانے تک نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن عظیم انسانوں میں منتقل ہوتا رہا، وہ سب سے سب عالی نسب و مرتبہ و باوقار و ذی احترام تھے۔ ان میں انبیاء علیہ السلام اور غیر نبی بھی تھے، تمام شرک و الحاد سے کوسوں دور تھے، با کردار، با عفت، ما پاکیزہ، ان کی زندگی کا ہر لمحہ گناہوں سے پاک تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپاکی کے قریب بھی گیا ہو۔ محبوب خدا نے خود فرمایا، میں نکاح سے ظاہر ہوا ہوں، ناجائز طریقے سے ظاہر نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جب کہ میرے والد اور والدہ نے مجھے جنا، مجھے زمانہ جاہلیت کی کسی غلط چیز نے نہیں چھوا۔ علماء کرام کی رائے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و امہات اپنے اعتقاد میں انبیاء، تمام بندوں سے چنے ہوئے تھے، قیامت پر یقین رکھتے تھے، اس کی باقی مخلوق سے بہتر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ایسے عناصر سے چنا جاتا ہے جو پاک اور بہترین ہوں، جو اعلیٰ ہوں اور ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ان کے سامنے سر جھکا سکیں اور غور سے ان کی باتیں سنیں اور ان پر عمل کریں۔ خدا تعالیٰ اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیارے، اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا، سارے جہان کو پیدا نہ کرتا، یعنی اگر میں تجھ سے محبت کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو میں عرش و فرش کو کبھی وجود نہ بخشتا۔ آپ سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، آپ نے تمام انبیاء سے اپنے محبوب کو زیادہ شان اور برگزیدہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے جب تمام ارواح کو محفل سجائی، تمام ارواح سے اپنی وحدانیت کا وعدہ اور اقرار لیا اور کہا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اگر تم میرے محبوب کا زمانہ پاؤ تو دل و جان سے ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا۔ ارشاد گرامی کو تمام ارواح انبیاء کرام نے سنا اور قبول کیا اور اطاعت کا وعدہ بھی کیا۔ اس جہان رنگ و بو کی تخلیق کے بعد خالق بے نیاز سے جس عظیم ہستی کا لباس بشریت سے نوازا، وہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ میوہ کو چکھا تو حکم ربی کی نافرمانی پر انہیں زمین پر اتار دیا گیا، اور پھر خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت اور عشق کو بھی آسمانوں سے زمین پر اتارا تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ معطر اور روشن ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس نافرمانی کی وجہ سے
بہت شرمندہ اور سوگوار تھے۔ وہ خفت اور نافرمانی کے ازالے کے لیے ہر وقت دعائیں اور معافیاں، آہ بکا، گریہ زاری اور توبہ کرتے، مگر توبہ کی قبولیت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ دن رات گریہ زاری میں مصروف تھے، اور پھر خدا کو ان پر رحم آیا، اور پھر حضرت آدم نے اس نام کے وسیلے سے دعا کی: اے میرے مالک، اے غفور الرحیم، تیرے نام کے ساتھ جو تیرے محبوب کا اسم ہے، تو اس کے صدقے میری خطا درگزر فرما، مجھے معاف فرما۔ اس کے نام کے ساتھ دعا مانگتے ہی قبولیت کا لمحہ آیا اور توبہ کا دروازہ کھل گیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام اقدس کے رحمت کی پہلی جلوہ گری تھی، جس کے وسیلے سے مالک کائنات انسانوں کے گناہ اور خطائیں بخشنے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے لوگوں، یہ کارخانہ عالم خدائے رحمان و رحیم نے صرف اپنے محبوب کے خاطر قائم کیا ہے۔ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لے آنا۔ اور ہر دور میں انبیاء کرام اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ، تیرے محبوب کی عظمت و توقیر اور محبت ہماری روح میں رچی بسی ہے، ہم سے نبوت لے لے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ محبوب ہمیشہ آخر میں آتا ہے، اور پھر اس کے آنے کے بعد کسی کے آنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب تمام انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لا چکے تو آخر میں مالک کائنات نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور ان کا نام بھی خود ہی رکھا۔ عاشقان محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں: قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، حساب کتاب تو صرف 4 گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا، باقی تمام وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کرنے میں گزرے گا۔ جب خدا تعالیٰ نے اس جہان رنگ و بو کو رونق بخشی، چاروں طرف عشق و محبت کے چشمے پھوٹنے لگے، تو خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد گرامی ہے: اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا: کیوں تم نے اقرار کیا، اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی: ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا: ایک دوسرے پہ گواہ ہو جا، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو کائنات کے گوشے گوشے، عالمین کی وسعتوں اور پنہائیوں میں پھیلا دیا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس نور سے سرشار اور لبریز ہے۔ خالق اپنے محبوب اور محبوب اپنے خدا کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ یہی محبت اور عشق کا جوہر ہے، یہی وجہ ہے جو صلاۃ و سلام سردار الانبیاء پر بھیجتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور جو رب کریم کا ذکر کرتا ہے وہ حضور کا امتی بن جاتا ہے۔ اور پھر روز محشر جب مالک بے نیاز کا جلال اپنے پورے جوبن پر ہوگا، انبیاء کرام اور اولیاء کرام جلال رب سے کانپ رہے ہوں گے، کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی، تو ایک طرف کالی کملی والے آتے نظر آئیں گے تو نسل انسانی مدد اور بخشش کی التجا کرے گی، اور محبوب خدا سجدے میں سر رکھ کر امتی امتی کریں گے، اور یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے: اے محبوب، سر اٹھا اور جو مانگتا ہے لے لے، جا آج تیری ہر بات مانی جائے گی، اور پھر شافع محشر امت کی بخشش کرائیں گے۔ سبحان اللہ۔